السلام علیکم. آج میں آپ سے یہ نیوز شیئر کر رہا ہوں. وہ ڈان کے 21 جولائی کی نیوز ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ امریکہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ انہوں نے ٹرمپ سے ملاقات کرنی ہے. تو اس حوالے سے اس میں وہ پاسبلٹیز کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا کیا کوشش ہوگی امریکہ کی بھی اور پاکستان کی بھی کہ اس دورے سے کیا کچھ حاصل کیا جا سکے. تو اس میں یہ ہے کہ Washington, as Prime Minister Imran Khan reached Washington on Saturday on a 3-day official working visit, a senior U.S. administration official indicated that Washington may consider making some changes to the suspension of U.S. security assistance to Pakistan if Islamabad readjusts some of its policies. اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ عمران خان جو ہیں وہ واشنگٹن گئے ہیں اپنے 3 روزہ سرکاری دورے کے لیے. تو سینئر یو ایس ایڈمنسٹریشن کے آفیشل ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن یہ کنسیڈر کر سکتا ہے کہ سسپینڈ کی گئی ہے یو ایس سیکورٹی اسسٹنس پاکستان کو, تو اس میں کچھ چینجز لا سکیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پاکستان کو اپنی پالیسیز چینج کرے. Briefing journalists on Prime Minister Imran Khan's visit, the official also said that by extending an invitation to the Pakistani leader to visit the White House, the United States has sent a message to Islamabad that the door is open to repairing relations and building an enduring partnership. اب جرنلسٹ کو کے ساتھ بات کرتے ہوئے بریفنگ میں جو ہے اس کے عمران خان کے وزٹ کے بارے میں اس آفیشل کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیسے کہ انوائٹ کر کے عمران خان کو بلایا گیا ہے تو یہ ایک چیز شو کر رہی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے اور ایک ایسی پارٹنرشپ بنائی جائے, قائم کی جائے جو ایک مضبوطی کے طور پہ آگے ہم چل سکیں, ایک اچھے ریلیشن قائم کیے جا سکیں دونوں ملکوں کے درمیان. By and large, that security assistance is still suspended, said the official while responding to a question on a continued suspension of U.S. security assistance to Pakistan. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کہ ٹھیک ہے ٹرمپ نے اس کو عمران خان کو یو ایس کی دعوت دی ہے اسٹیٹ وزٹ کے لیے, لیکن پھر بھی یو ایس سیکورٹی اسسٹنس ہے وہ ابھی تک سسپینڈڈ ہے, اور یہ کچھ اگر کنڈیشنز پوری کرے گا پاکستان تبھی اس کو, اگر مکمل طور پہ نہیں بھی تو کچھ بحالی اس میں ممکن ہے. The Trump administration suspended security assistance to Pakistan in January 2018, and this marks the first time a U.S. official has discussed the possibility, even though remote, of removing that suspension if Pakistan takes certain measures. اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو ہے 2018 میں جو ہے سیکورٹی اسسٹنس پاکستان کے لیے جو ہے وہ سسپینڈ کر دی تھی, اور پہلی مرتبہ ہے اس 2018 کے بعد کہ کسی سینئر آفیشل نے بات کی ہے کہ اس میں بہتری کمی لائی جا سکتی ہے یو ایس اسسٹنس تھی اگر مکمل طور پہ نہ بھی بحال کی جائے, لیکن کچھ اسسٹنس جو ہے وہ بحال کی جا سکتی ہے. لیکن یہ بھی کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا کہ ایسا ہو جائے گا. اس کے لیے ظاہر ہے جب دونوں ملکوں کے جو ہیں وہ ملاقات ہوگی ٹرمپ کی اور عمران خان کی, تو اس کے بعد ہی یہ وہ کیا جائے گا کہ اس میں بہتری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, جو ٹینشن ہے دونوں ملکوں کے درمیان. We will consider changing that suspension on certain items if Pakistan meets our security concerns both in Afghanistan and with regard to some of the externally focused groups like Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, the official told reporters during a conference call. اب یہ تبھی ممکن ہے یہ اسسٹنس جو ہے بحال ہونے کے لیے کہ اگر خاص طور پہ جو پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کرے, کیونکہ پاکستان زیادہ بھی جو زیادہ مسئلہ امریکہ کو بنا ہوا ہے وہ طالبان سے مسئلہ ان کو بنتا ہے افغانستان سے, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس پہ اثر انداز ہو کے افغانستان کو میں جو ہے ان کے لیے سیف پیسج بھی پرووائڈ کیا جا سکے امریکن ملٹری کے لیے. اور خاص طور پہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لشکر طیبہ اور دوسری جو بھی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں اس کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں, اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کی امداد جو ہے اس میں بحالی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. But so far there has been no change in that suspension and security assistance, the official said. لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ جو امداد وہ ہے وہ بحال کر دی جائے گی. The official also said that to avail the opportunity for restoring a close relationship with Washington, Islamabad will have to change its policies towards terrorism and militancy. اب وہی جو بات ہمیشہ سے امریکہ والے کہے جاتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی پالیسیز بدلنی ہوں گی, تو یہاں پہ ایک مرتبہ دوبارہ وہی بات کی ہے کہ جب تک اپنی پالیسیز نہیں بدلیں گے تو امداد جو ہے وہ بحال نہیں کی جائے گی.
PM Khan, who began his official engagement soon after his arrival, goes to the White House on July the 22nd for an extensive 3-hour visit, which includes a one-on-one meeting with President Donald Trump and 2 meetings and a working lunch with the president's team. अब इमरान खान ने जो है वो 22 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप से मिलना है, वन-ऑन-वन मीटिंग होगी और उसके बाद जो है वो लंच भी है प्रेसिडेंट्स की टीम के साथ. तो उसमें जो सही सूरत हाल वो सामने आएगी कि दोनों ममालिक जो हैं वो किन किन बातों पे एग्री किया है और किन किन बातों में अभी कुछ गुंजाइश बाकी है. Besides President Trump, the U.S. Team will include Treasury Secretary Stephen, Commerce Secretary Wilbur Ross, Energy Secretary Rick Perry, Acting Secretary of Defense Richard Spencer, and Chairman of Joint Chief of Staff General Joseph Dunford. अब ये वो टीम बताइए कि कौन कौन सी टीम इसमें शामिल होंगे ट्रंप के साथ, और पाकिस्तान की टीम में कौन होगा. फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा एंड अदर सीनियर सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स. अब ये भी अहम है कि इस वक्त दफ़ा जो है वो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो भी इमरान खान के साथ होंगे. The senior Trump administration official said that President Trump will be most interested in encouraging Pakistan to assist in the Afghan peace process and he hopes that the discussions will be productive. अब वही बात जो पाकिस्तान के थ्रू जो कोशिश कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में असरअंदाज होने की कोशिश है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो कोशिश होगी कि अफ़गान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान असिस्ट करे और इसी हवाले से फिर जो है वो डिस्कशंस प्रोडक्टिव हो सकती हैं कि अगर पाकिस्तान की वहाँ भी अपना कलीदी रोल जो है वो अदा करे अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से. The White House also sees the visit as an opportunity to incentivize Pakistan to use its leverage on the Taliban to advance the Afghan peace process. कि पाकिस्तान जो विज़िट है इसके ज़रिए जो है वो कोशिश की जाएगी कि तालिबान को जो है वो इन्फ्लुएंस किया जा सके कि वो अफ़गान पीस प्रोसेस में जो है वो मदद कर सके अफ़गानिस्तान में. We see that this visit could incentivize Pakistan to continue down the path that they have started. They have facilitated contacts to Taliban and met some of our requests with regards to the Afghan peace process, the official said. Official का कहना था कि कुछ इन्होंने हमारी हैं रिक्वेस्ट मानी हैं अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से, तो इसी तरह ही अगर ये मज़ीद इन्होंने एग्री किया अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस के हवाले से तो हालात बेहतर हो सकते हैं. We are at a critical juncture and we need to see more cooperation from Pakistan. They need to use their full leverage in this endeavor, and so we see this visit as an opportunity to encourage them to do more, said the official. और सीनियर ऑफिशियल का ये भी कहना था कि हम मज़ीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से कि वो मज़ीद जो है वो हमारे साथ ताउन करेगा. Apparently, Afghanistan will be in the main item on the US agenda, and Washington seems clear that it needs Pakistan's support to achieve this objective. मेन जो है दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुलाकात है इमरान खान और ट्रंप के दरमियान, इसमें जो मेन एजेंडा है वो अफ़गानिस्तान ही है कि किस तरह वहाँ पे अमन लाया जा सके, और इसके लिए उसके पाकिस्तान की सपोर्ट की ज़रूरत है इस उसको अचीव करने के लिए टारगेट को. We are calling on Pakistan for assistance in moving the peace process forward, said the official, adding that the US appreciates initial steps that Pakistan has taken to facilitate the US-Taliban talks, but at this critical juncture in the peace process, it needs more support. अब हम ऑफिशियल का ये भी कहना था कि हम तवक्को कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की असिस्टेंस मिलेगी, और जो इनिशियल स्टेप्स पाकिस्तान ने लिए हैं US-Taliban टॉक्स के लिए उसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन अभी भी हमें मज़ीद ताउन की ज़रूरत है पाकिस्तान की जानिब से. We are asking Pakistan to pressure the Taliban into permanent ceasefire and participation in intra-Afghan negotiations that would include the Afghan government, the official said. अब यो मेन इस दौरे में कहा जाएगा कि इनको कहा जाएगा कि वो तालिबान को प्रेशराइज़ करें कि वो मुकम्मल तौर पे हथियार डाल दें और अब वहाँ पे अफ़गान गवर्नमेंट के साथ जो है वो एक कोई एग्रीमेंट वगैरह करें या किसी किस्म के नेगोशिएशंस करें ताकि वहाँ पे अमन हो सके. बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो है तालिबान के ज़रिए ताकि वहाँ पे सीज़ फायर हो जाए, पाकिस्तान प्रेशराइज़ करे तालिबान को, और ये भी एक तरह से सेफ़ पैसेज चाह रहे हैं क्योंकि इतनी देर अमेरिका वाले रहा है अफ़गानिस्तान में, लेकिन फिर भी वो काबू नहीं कर सके तालिबान को, तो अब वो इनडायरेक्टली जो है पाकिस्तान के थ्रू सीज़ फायर कराना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान में.
The United States would also ask Pakistan to take irreversible action against terrorist and militant groups and to facilitate peace talks with the Taliban for an intra-Afghan dialogue, the official said. اب ان کے ساتھ طالبان کو پریشرائز کرنے کے علاوہ جو اگلی چیز پاکستان سے کہی جائے گی وہ یہ کہی جائے گی کہ ٹیررسٹ اور ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ایکشن لیا جائے. The Trump administration is making arrangements for a warm welcome to the Prime Minister, who will be the first Pakistani leader in 4 years to meet a US President when he visits the White House. اب یہ وارم ویلکم کی تیاری کی جا رہی ہے. 4 سال بعد کوئی پاکستانی لیڈر جو ہے وہ US پریزیڈنٹ سے ملے گا. For the United States, the purpose of the visit is to press for concrete cooperation from Pakistan to advance the Afghan peace process and to encourage Pakistan to deepen and sustain its recent effort to crack down on terrorists and militants within its territory, the official said. اب یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے اس دورے کا پرپز یہ ہے کہ پاکستان سے کوپریشن حاصل کی جائے تاکہ افغانستان میں جو ہے وہ پیس ممکن ہو سکے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ ٹیررسٹ اور بینڈ آؤٹ فٹس جو ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا جائے. But the official also said the United States would not take initial steps that Pakistan has so far taken at their face value. We are monitoring the situation. We will wait and see if the steps are made irreversible and sustainable, the official said. Discussions with Pakistan will also include potential cooperation on trade and energy, and the White House will encourage Pakistan to create opportunity for enhancing regional economic development and connectivity, the official added. اور جو پاکستان سے ڈسکشنز کی جائیں گی اس میں ٹریڈ اور انرجی کے بارے میں بھی کوپریشن کے بارے میں بھی بات کی جائے گی, اور وائٹ ہاؤس انکریج کرے گا کہ ایک اپرچونٹی بنانے کے لیے کہ جہاں پہ ریجنل اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو انہانس کیا جا سکے. The United States, the official added, would continue to encourage Pakistan to ease restrictions on transit trade between India and Afghanistan, اور یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ انڈیا اور افغانستان کے درمیان جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی ریسٹرکشنز ہیں اسے بھی آسان بنایا جا سکے. We think that this would be a very positive step and will demonstrate Pakistan's commitment to a peaceful, prosperous South Asia. تو اس میں نے کہا کہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عملی کوئی قدم اٹھائے گا جس سے یہ لگے کہ واقعی وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ تعلقات بہتر کرنے پہ پاکستان کی قیادت جو ہے وہ تیار ہے. تو یہ کبھی ایک انیشل نیوز ہے ڈان کی کہ کیا کیا باتیں وہاں پہ ہوں گی. اب جیسے جیسے یہ اور وہاں پہ جا کے ملاقاتیں ہوں گی اور کیا کیا چیزوں پہ پاکستان نے ایگری کی ہے اور کون سی چیزوں پہ ایگری نہیں ہوتا, تو میں اس میں مزید نیوز سینڈ کروں گا. اب یہ صرف ایک جنرل باتیں کی گئی تھیں کہ یہ ہمیں مطلب ویسے ظاہر ہے پتہ ہی ہے کہ مین مقصد ان کا یہ ہے کہ طالبان کو پریشرائز کرنا اور یا بینڈ آؤٹ فٹس وغیرہ جو ہیں ان کو پہ پابندی لگائے پاکستان. مین اس کا یہ مقصد ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ جا کے کتنی باتیں پاکستان کے جو ہیں پرائم منسٹر وہاں جا کے مانتے ہیں. تو جیسے مزید نیوز آئیں گی وہاں سے اپڈیٹس آئیں گی میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.